اس کے اللہ کی کتاب ہونے پہ، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ شبہ رکھتے ہیں؟ جی خیسر بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ٹوٹل قرآن ہے، اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو اس کے اندر ایک بھی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کانٹرڈکٹری ہو. یعنی اب قرآن میں خود ہے نا کہ اگر اس کے اندر صحیح یہ بات خدا کی طرف سے نہیں ہوتی تو آپ اس کے اندر اختلاف کثیرہ پاتے. تو ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ہم صحیح بات ہے۔ تو اب اس کے اندر ایسی باتیں ہیں، جیسے میں امیر بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جو 7 آسمان اور زمین کا کانسیپٹ ہے، یہ تو اس وقت کا، اس دور کا جو ویو تھا اسی کے مطابق ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو اس سے لارجر پکچر تو اس کے اندر ہے نہیں قرآن کے اندر. تو ہم یہ کیسا ایکسٹراڈنری کلیم کر سکتے ہیں کہ، اور ہمارے پاس یہ آپ نے بھی پروو کرنے سے ابھی تک قاصر ہیں کہ کوئی جی ایسی چیز نہیں بتائے ہیں کہ خدا کا ہونے پہ ایسا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے. اوکے، تو اس کا تو دیکھیں بڑی آسان حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فالسیفائی کرنے کا کرائٹیرین قرآن میں ہی دے دیا ہے کہ آپ اس جیسی صورت لے آئیں، بات ختم ہو جائے گی۔ اس سے تو ایمانداری کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا، کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے جو آج بھی سٹینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے، آپ ایک صورت لے آئیں، اینڈ آف اسٹوری۔ تو اب اس کو جج کون کرے گا کہ یہ صورت اس جیسی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اگر بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے نا، وہ جو ایک سچ والا صاحب بھی ہے اس کو بھی اگر سمجھ آ جائے تو کوئی ایسی جرت ہی نہ کرے۔ یہ اپنے بہت ہی ایکسیلنٹ کوشچن کیا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ صورت قرآن جیسی ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی قرآن میں ہی موجود ہے۔ قرآن کے اندر سیمیٹری ہے میتھمیٹیکل، قرآن کے اندر سیمیٹری ہے الگوریدمک اور ردمک۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسی صورت لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کو قرآن کی کسی صورت سے اگر ہم علیحدہ کرتے ہیں، یا اس کے قرآن کی کوئی صورت نکال کے آپ کی بنائی ہوئی صورت کو فٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کا میتھس تو اس سے غلط نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ قرآن میں جتنی دفعہ موت کا ذکر ہے اتنی دفعہ زندگی کا ذکر ہے۔ قرآن میں جیسے حیات کا، اپنا مرد کا ذکر ہے، عورت کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آدم علیہ السلام جیسے نبی ہیں، جتنی دفعہ آدم کا ذکر ہے اتنی دفعہ عیسیٰ کا ذکر ہے۔ جس صورت میں جتنی دفعہ آدم کا ذکر ہے اسی صورت میں اتنی دفعہ آدم، یعنی اس قدر پرسیجن، یہ صرف میں آپ کو میتھمیٹیکل بات بتا رہا ہوں ابھی، اور باقی اس کی جو ردمک گہرائیاں ہیں میں اس میں نہیں جا رہا، صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں۔ اور مکی مدنی صورتوں کی جو میتھس ہے وہ بھی امیزنگ ہے۔ صرف سورہ الکوثر میں اگر آپ 10 کے ہندسے کا اگر آپ الگوریدمز دیکھیں کہ کتنے پرسائز طریقے سے نمبر 10 اس میں استعمال ہوتا ہے، تو اب انسان حیران رہ جائے۔ اگین میں صرف میتھمیٹیکل بات کر رہا ہوں اور کسی پہلو کو ٹچ نہیں کر رہا۔ آپ ایک صورت لیں، ہم قرآن کی ایک صورت، کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 3 آیات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی صورت، 3 آیات پہ مشتمل آپ ایک صورت لے کے آئیں۔ ہم قرآن کی 3 آیات والی صورت نکالتے ہیں، آپ کی صورت اس کے اندر فٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کے میتھس کو خراب کرتا ہے یا اسی کے پورا اترتا ہے۔ اگر وہ اس کی ایپسٹمولوجی پہ، اس کی میتھس پہ، اس کے ردم پہ، عروض پہ، ہر چیز پہ وہ پورا اترتا ہے، ہمارا قرآن غلط ثابت ہو جائے گا، بات ختم۔ خیسے سر، کیا یہ قرآن کے اندر جو آپ میتھمیٹیکل سیمیٹری کی بات کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ، مطلب کیسے آپ بتائیں کچھ سیمیٹریز کے اندر. شور، اگر آپ مجھے تھوڑا سا اس پہ وقت دیں۔ اور کیسا صاحب ایک ہمارے چیز پاس یہ کرنا چاہوں گا کہ نہ جی صرف جی یہ کہ یہ ساری اس کی خصوصیات ہوں، بلکہ ساتھ میں یہ بھی ہو کہ وہ کلام فی البدی ہو. قدا یعنی کلام فی البدی ہو، بالکل۔ جو بھی آدمی چیلنج ایکسپٹ کر رہا ہے وہ فی البدی بغیر کسی پریپریشن کے وہ کلام پیش کرے گا تو ہم یہ مانیں گے، اور ان تمام خصوصیات کے ساتھ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہاں اس نے قرآن کے اس چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا ہے. جی ہمارے عالم بھائی میں ایک جملہ صرف میں معافی کہہ لوں، چاہوں یاسر گا۔ بھائی جی صرف جی ایک ضرور۔ جملہ کہہ لوں. مفتی یاسر واجدی صاحب نے نا اس پر ایک پروگرام کیا ہے عالم بھائی، کہ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ اس جیسی صورت لے آؤ تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوں تو اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے، تو وہ قرآن سے ہی انہوں نے نکال کر ایک پروگرام بڑا شاندار کیا ہے مفتی یاسر واجدی صاحب نے. تو اس کو دیکھیے گا، انہوں نے قرآن سے نکالا ہے کہ کس طرح قرآن نے کہا کہ اس معیار پر اگر یہ چیزیں پوری اتریں گی تو ہم یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیں گے. تو سمپل ہے جی. کیسر بھائی ہاں وہ میں جی ویڈیو بالکل، دیکھا اور تھا مفتی صاحب کا. جی اور اس کے علاوہ میں آپ کو پریزنٹ بھی کر دوں گا، یہ اراؤنڈ 1920s میں ہم نے، ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ میتھمیٹیکل الگوریدمز ڈیوائز کرنے شروع کیے تھے، جس کی بیس پہ بہت زیادہ لوگ اس علم میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ میرے اپنے ایک جاننے والے عالم دین ہیں، وہ بھی اس پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو وہ میں آپ کو سارے میں دے دوں گا۔ اس میں ساری مکی صورتوں کا میتھس، مدنی صورتوں کا میتھس، اور پھر دا فیکٹ کہ قرآن ایک پیس میل ہے۔ پیس میل مطلب کہ ایک ایسا کتاب یا تحریر جو ایک وقت میں نہیں اتری، بلکہ
अक़सात में आयत ब आयत, वाक़या ब वाक़या उतरती है और फिर भी उसके अंदर एक कोहेज़न है। बज़ाते ख़ुद ये उसका एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और फिर उसकी जो कंपाइलेशन के किस वक़्त में, यानी कि जैसे अब देखें ना कि जो पहली आयत है कुरान की इक़रा, वो कुरान के कुरान वहाँ से शुरू नहीं होता, बड़े बाद में जाके आती है। तो इस तरह से उसको फिर प्रिज़र्वेशन उसकी कि उसमें एक कोहेरेंस रहे और फिर वो कभी चेंज ना हो। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए हम उसको आसान करते हैं। और कुरान ने जो पूरे एतमाद के साथ चैलेंज दिया है कि अगर आप इन शराइत पे पूरा उतरते हैं, ऐसी सूरत लेके आते हैं, तो मोस्ट वेलकम, कोई इश्यू नहीं है। आपने लेकिन बताया मैं कि आपसे सूरत का आखिर में वो मैं जानना जी, चाहूँगा जी। जो आपने कहा कि उस 7 ज़मीन और 7 आसमान वाला। तो देखिए एक जब वो अगेन पर्सनल क्लैश वाली बात आ जाती है, तो वो थोड़ा-सा उसमें फिर हम इन चीज़ों पे हमें मुश्किल हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि उस ज़माने में किसी ने ये कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गलत बयानी नहीं की, तो हम ये बात कैसे मान लें? लेकिन उस ज़माने की अगर किसी ने या इस ज़माने में किसी ने उस ज़माने के हवाले से कहा कि उस ज़माने का जो नॉलेज था वो ये था कि 7 ज़मीनें और 7 आसमान हैं, तो अगर आपके ही मेयार को हम अप्लाई करें तो उसको भी मानने की वजह नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि कुरान ने 7 आसमान और 7 ज़मीन का अगर आप समझते हैं कि उस ज़माने के हवाले से बात की है, तो ये गलत चीज़ है। मैं आपको बताऊँ कुरान ने क्या कहा है, अगर आप इसकी सच्चाई को आप टेस्ट करना चाहते हैं। कुरान ने आसमान और ज़मीन को कहा कि ये एक ही यूनिट में थे, जिसे हम साइंटिफिकली स्पीकिंग सिंगुलैरिटी कहते हैं। और सिंगुलैरिटी वो जो बिग बैंग से पहले की स्टेट थी, कि ये सब एक ही था और वहाँ से इसको फैला दिया गया। क्वेश्चन ये है कि क्या साइंटिफिकली स्पीकिंग हम जब दूरबीन के ज़रिए देखते हैं और डिस्टेंट गैलेक्सीज़ में हमें जो रेड शिफ्ट नज़र आती है, क्या ये पॉइंट करती हैं कि इस कायनात का एक नुक्ता आगाज़ था? आंसर इज़ येस, बिल्कुल करती हैं। कुरान ये कहता है कि इस कायनात को हम फैला रहे हैं। क्वेश्चन इज़ कि क्या आज हम देख रहे हैं कि कायनात फैल रही है और इसमें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फ़ोर्स बड़े बैलेंस के साथ काम कर रही है? आंसर इज़ येस। कुरान ये कहता है कि हमने सूरज, चाँद, दिन-रात के जितने हैं, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, ये ऑर्बिट कर रही हैं, दायरे में घूम रही हैं, सब की सब। क्या हम साइंटिफिकली स्पीकिंग इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? आंसर इज़ येस। तो ये वो उस ज़माने की चीज़ें हैं, जो उस ज़माने के लोगों के लिए बहुत एडवांस थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुरान ने इनको बयान किया। अब 7 ज़मीन और 7 आसमान से अल्लाह ताला, और ये मैं आपको बताऊँ कि वहाँ कुरान में जो आम तौर पे मैं इस बात में मौदूदी साहब से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि जहाँ पे अर्ज़ का ज़िक्र किया जाता है कुरान में, तो अमूमी तौर पे वो सिर्फ़ ज़मीन की बात नहीं की जाती, बल्कि कायनात की जाती है। तो कायनात, अगर अल्लाह ताला ये कह रहा है कि 7 कायनातें हैं, तो यानी कि ये जो हमारी ज़मीन है और उसके साथ हमारी जो है, ये इस कायनात का जो छत है हमारा, ये आसमान है और उसके ऊपर फिर एक और कायनात है। तो मल्टीवर्स थ्योरी जो है वो इससे कितनी मुख्तलिफ है। और आई एम वेरी श्योर कि अगरचे मल्टीवर्स थ्योरी को हम साइंस नहीं कहते, सूडो साइंस कहते हैं, इसलिए कि उसकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है। लेकिन सूडो साइंस तो मैं कहता हूँ इसलिए कि मैं से मुराद कि वो लोग जो साइंस को पढ़ते हैं, आम आवाम से आप किसी से पूछे तो कहेंगे हाँ जी, मल्टीवर्स थ्योरी ने बड़े मसले हल कर दिए हैं। तो अगर मल्टीवर्सेस हो सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, उसकी तादाद हज़ारों में है, व्हाई नॉट? 7 क्यों नहीं हो सकती कायनातें फिर? जी, कुरान के अंदर हम अगर उसको टोटलिटी में उसके पढ़ेंगे, जो भी 7 आसमान और 7 ज़मीनों का डिस्क्रिप्शन या फिर उसकी पूरी आयतों को मिला के देखेंगे, तो हुँ, वो तो सिर्फ़ उतना ही लगता है जितना सोलर सिस्टम का डिस्क्रिप्शन लगता है। किसको लगता जो है? उस वक़्त जो उस वक़्त लोग देख रहे हैं, जो कुरान के हुँ, अंदर डिस्क्रिप्शन है, जी, उतना ही जी। लगता है। हुँ, अब जैसे कुरान में है जी, जी। अ, जो अच्छा, जल्दी कीजिएगा, मेरे पास इस सिर्फ़ अब 1-2 मिनट रह गए हैं। जी, जी। वही बस अब इसके ऊपर तो बड़ा डिस्कशन चाहिए। अब ले मुझे ये अच्छा, सवाल उसको इतना उसको पूछना आसान है, करते हैं ना? जनरल अच्छा, जनरल सवाल ये जी। पूछना है कि क्या हमको कुरान के अंदर डाउट नहीं करना चाहिए? अब मुझे आप लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है, मुफ्ती साहब हुँ। से भी, जैसे क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, मुफ्ती साहब की नहीं, एक बात गलत, को मैं बड़ा गलत। आप मेरी स्पेसिफिकली बात को कहूँगा। डिस्टर्ब ना करें। कैसर भाई 1 मिनट। जी, जी, कुरान प्लीज़। करीम जगह-जगह कहता है, अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि कुरान में गौर व फ़िक्र नहीं करते या दिल पे ताले पड़े हुए हैं। हुँ, अफ़ला ताक़िलून अफ़ला याक़िलून। आप तदब्बुर करें कुरान में, और कुरान करीम के ताल्लुक से कोई सवाल अगर आपको आता है तो सवाल ज़रूर कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है कि जब आपके उस सवाल को सॉल्व किया जाता है, तो हुँ। आप उस सॉल्यूशन को कबूल ना करके एक लेम एक्सक्यूज़ देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम होती है। ये जो लेम एक्सक्यूज़ है, ये देना बंद करें। आपको अगर डाउट्स हैं, लेम हाँ, लेम आलम एक्सक्यूज़ भाई, मतलब मैं मुफ्ती साहब ने आपने मैं एक बात क्वेश्चन बताता हूँ, मेरी बात सुनें।
مفتی صاحب نے بھی بات کی، میں نے کوشچن کیسر ہی بھائی نہیں نے بھی کیا، اس کی تکریب مفتی کر دی. صاحب نے مجھے کوشچن ہی کرنے نہیں دیا. اچھا جو میں آپ کو کوشچن بتاتا کرنا ہوں نا، چاہتا تھا. میری تو سن لینا، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو آپ نے غلط فہمی، غلط تاثر آپ کو ملا ہے، یہ لائیو چونکہ پبلک بھی دیکھ رہی ہے، کیسر بھائی نے بھی اس پہ سر ہلا کے آپ کو کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے. مفتی یاسر واجدی صاحب نے بھی مائک اوپن کر کے کہا کہ نہیں ہے، بالکل اس نے نفی کی. آپ اس سے اندازہ نہیں کر رہے کہ میں نے بیک سٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ 6 لوگوں کو رکھا ہوا ہے. میں لنک دے رہا ہوں، کو بندہ آئے، میں اس کو لے نہیں رہا. 2 گھنٹے آپ کو صرف اور صرف پورے کے پورے اسلام کے، قرآن کے مقدمے کے اوپر آپ کو اعتراض کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور آپ کو ابھی بھی یہ تاثر مل رہا ہے، ابھی بھی یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہم آپ کو موقع نہیں دے رہے سوال، یہ آپ اعتراض کرنے سے روک رہے ہیں. 2 گھنٹے میرے سر میں درد شروع ہو گیا بھوک کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی آپ کا بڑا مشکور ہوں. میں بس آپ سے مطلب مفتی صاحب کے میں بہت سے پہلے ویڈیوز دیکھ چکا ہوں، تو میں بڑا نالجبل پاتا ہوں ایسا. میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا. میں سمجھ رہا تھا مفتی صاحب کے پاس مجھے رسائی تو اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی، اس لیے میں آپ کے پاس آتا تھا، عامر بھائی کے پاس. آپ کے ذریعے سے شاید مفتی صاحب مجھے کچھ ملاقات کریں، مطلب بات ہو جائے. بس اب آپ مفتی کی صاحب ملاقات ہو اللہ گئی تعالیٰ ہے، کا آپ کی شاید اللہ ملاقات کا ہو ہی گئی کرم ہے. ہوا. دیکھیے شاید اللہ میری کا ہی کرم ہوا کہ ہمیں میری شکایت یار سنیے شکایت عالم یہ بھائی، ہے کہ آپ نے غلط تاثر دیا. میری یار سنیے گا جی عالم بھائی. اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ دن رات لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ٹائٹلز کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی پیپل کم اکراس، اس سے بھی ایک تاثر بنتا ہے. آپ نے اپنے ساتھ اسکیپٹک لکھا، اور مفتی صاحب نے آپ کو اپرچونٹی بھی دی کہ اس کو آپ چینج کر لیں. اسکیپٹک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اس چیز کا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں قرآن کو، جیسے آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قرآن، اس کو میں کتاب مانتا ہوں، لیکن مجھے کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، پرفیکٹلی فائن. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے حوالے، ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بحث کی، تو اللہ نے کہا ابراہیم جانے دو. وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے رب تیری بات پہ یقین ہے، لیکن میں تھوڑا سا ڈیمو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دوبارہ زندہ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں کہا کہ نہیں تم کون ہوتے ہو کوشچن کرنے والے، میں نے جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے. دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ آپ تدبر کریں، غور و فکر کریں. ہم الگوریدمز والے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے کوئی میتھمیٹیکل الگوریدمز ہیں کہ اسی کی بیس پہ ہم چل رہے ہیں. ہم کمپیوٹر پروگرامز نہیں ہیں، ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں ہے. ہم کانشنس رکھنے والی مخلوق ہیں، غور و فکر کرنے والی مخلوق ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنا نام کے ساتھ اسکیپٹک لکھیں گے اور ہر چیز پہ آپ چیلنج کریں گے، اور آپ دیکھیں کہ میں نے یہ پوری گفتگو نہیں سنی، لیکن جتنی میں نے سنی ہے مجھے گفتگو اس اینڈ سے اس اینڈ تک جاتی نظر آئی، کسی ایک پوائنٹ پہ کھڑی نظر نہیں آئی، تو اس سے پھر یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. بائی آل مینز آپ کہیں آپ مفتی ہیں، آپ نے پبلکلی ایک بیڑا اٹھایا ہے ہماری غلط فہمیاں دور کرنے کا. مجھے یہ ذرا شکوک ہیں، آپ بتا دیں، بات ختم ہو جائے گی. اگر آپ اسکیپٹک کہیں گے تو پھر میں مفتی صاحب سے یہی ایکسپیکٹ کروں گا، ان سے میں لڑوں گا، جھگڑوں گا، اگر وہ نہیں پوچھیں گے کہ اگر آپ کو شک ہے تو شک کی بنیاد کیا ہے. کیونکہ جو اسکیپٹسزم ہے اٹس اے ٹائپ آف فلسفی. تو فلسفی کی، اگر آپ فلسفی کی بیس پہ ایک چیز کو چیلنج کر رہے ہیں، تو پھر جس فلسفی پہ بیس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کو چیلنج کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے آپ کا کلیم بھی ٹھیک ثابت ہو جائے گا. اگر وہی غلط ثابت ہو جاتی ہے ایوری تھنگ ایلس کولیپسز ود اٹ. تو میرا خیال ہے اس غلط فہمی کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ بہتر طریقے سے نہیں، خود میرے کو کنڈکٹ اسکیپٹک کریں، ورڈ بہتر یوز طریقے کرنے سے. میں شاید آپ کو وہ لگا ہوگا، لیکن ایز اے اسکیپٹک مطلب ایز اے ڈاؤٹ فل، بس اتنا ہی ہے. میں بچپن سے قرآن پڑھتا ہوں اور اسکیپٹک وہ بڑا نہیں ہوتا نا جو ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. اسکیپٹک وہ ہوتا ہے جو اتنا ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ممکن نہیں ہے. وہ سٹینڈ پوائنٹ اس کا کلیئر ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن پاسبل نہیں ہے، یا اس ڈاؤٹ کا کلیئر ہونا پاسبل نہیں ہے. تو وہ گراؤنڈ کرتا ہے اپنے ڈاؤٹ کو ایک فرم بلیف میں کہ یہ کلیئر ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ سوال ہے نہیں سمجھ آ رہی، کوئی بات نہیں ہے. میں نے مفتی صاحب سے کئی دفعہ رائے لی ہے، عامر بھائی سے رائے لی ہے چیزوں پہ، وہ دیٹس نوٹ ایشو. ایک دوسرے کو سب ہم ہیلپ کرتے ہیں، دیٹس ناٹ اے پرابلم. تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہم اس چیز کو اپنا تجربہ نیکسٹ ٹائم کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کا سوال ہے تو آپ اس کو بحث کے موڈ میں نہ لائیں، سوال کے موڈ میں لائیں، اور اسکیپٹک خود کو نہ کہیں، یہ بہتر ہے. آپ کے ایمان کے اوکے لیے بھی بہتر ہے یہ. اوکے.